أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یگ میں مرتد باغیوں کے ورد یدھوں کا ورنن ہو رہا تھا. اس وشے میں نووی مہم کا ورنن تھا جو بحرین کی تھی. اس وشے میں ادھک وستار سے اس پرکار ورنن کیا جاتا ہے. حضرت علا بن حزمی کے حتم پر فوج کشی کے بارے میں ہے. لکھا ہے کہ حضرت علا نے حضرت جارود کو آدیش بھیجا کہ تم قبیلہ عبدالقیس کو لے کر حتم کے مقابلے کے لیے ہجر سے جڑے علاقے میں جا کر ٹھہراؤ کرو، اور حضرت علا اپنی فوج کے ساتھ حتم کے مقابلے پر اس چھیتر میں آئے. دارین والے کے اتیرک تمام مشرکین حتم کے پاس اکتر ہو گئے. اس پرکار سمست مسلمان حضرت علا بن حزمی کے پاس اکتر ہو گئے. دونوں نے اپنے اپنے آگے خندق کھودی اور روزانہ اپنی خندق پار کر کے دشمن پر آکرمن کرتے اور لڑائی کے بعد پھر خندق کے پیچھے ہٹاتے. 1 مہینے تک جنگ کا یہی اوستھا رہی. اسی مدھے میں ایک رات مسلمانوں کو دشمن کے پڑاؤ سے زبردست شور غوغا سنائی دیا. حضرت علا نے کہا کوئی ہے جو دشمن کی اصل اوستھا کی خبر لا سکے. حضرت عبداللہ بن حذف نے کہا میں اس کام کے لیے جاتا ہوں. انہوں نے واپس آ کر یہ سوچنا دی کہ ہمارا حریف نشے میں مدہوش ہے اور نشے میں دھت واہی تباہی بک رہا ہے. یہ سارا شور اس کا ہے. جب یہ سنا تو مسلمانوں نے ترنت دشمن پر آکرمن کیا اور اس کے پڑاؤ میں گھس کر ان کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتارنا شروع کیا اور اپنی خندق کی طرف بھاگ گئے. کئی اس میں گر کر ہلاک ہو گئے، کئی بچ گئے، کئی خوف زدہ ہو گئے، کچھ قتل کر دیے گئے یا گرفتار کر لیے گئے. مسلمانوں نے ان کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا. جو ویکتی بچ کر بھاگ سکا وہ کیول اس چیز کو لے جا سکا جو اس کے جسم پر تھی، جبکہ جان بچا کر بھاگ گیا. جبکہ ابجر جان بچا کر بھاگ گیا. حتم کے خوف و دہشت سے یہ اوستھا تھی کہ گویا اس کے جسم میں جان ہی نہیں. وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا جبکہ مسلمان مشرکین کے وسط میں آ چکے تھے. اپنی بدحواسی میں حتم نے سوئم مسلمانوں سے مانگ کر مسلمانوں سے بھاگ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جانے لگا. جیسے اس نے رکاب میں پاؤں رکھا، رکاب ٹوٹ گئی. حضرت قیس بن عاصم نے اس کو مارا. مشرکین کے رہنے کے استھان ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمان ان کے خندق سے نکل کر ان کے پیچھے چلے. حضرت قیس بن عاصم ابجر کے قریب پہنچ گئے، پرنتو ابجر کا گھوڑا حضرت قیس کے گھوڑے سے زیادہ طاقتور تھا. ان کو یہ انومان ہوا کہ یہ کہیں میری گرفت سے نکل نہ جائے. انہوں نے ابجر کے گھوڑے کی پیٹھ پر نیزہ مارا جس سے گھوڑا زخمی ہو گیا. بہرحال لکھا ہے ابجر بھاگ گیا اور ان کے قابو نہیں آیا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت قیس بن عاصم نے ابجر کے سر پر مار لگائی جو اس کے کوچ کو چیرتی ہوئی نکل گئی. اس کے بعد حضرت قیس نے دوبارہ ایسا وار کیا کہ وہ لہو لہان ہو گیا. صبح کو حضرت علا نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے خاص طور سے جنگ میں بہادری دکھائی تھی مرنے والے سرداروں کے قیمتی کپڑے بھی دیے.
ان میں سے حضرت عفیف بن منذر، حضرت قیس بن عاصم اور حضرت ثمامہ بن اسال کو جو کپڑے دیے گئے، حضرت ثمامہ کو جو کپڑے دیے گئے ان میں حتم کا ایک کالے رنگ کا قیمتی جڑا ہوا چوغا بھی تھا، جس کو پہن کر وہ بڑے گھمنڈ سے چلا کرتا تھا، اور مہم کی سوچنا حضرت ابو بکر کو دی گئی، سفلتا سے دی گئی۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو خندق والوں کی شکست اور حتم کے قتل کی، جس کو یزید اور معمر نے قتل کیا تھا، اپنے ایک پتر میں سوچنا دی، اور اس میں لکھا کہ اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کی عقلوں کو نشٹ کر دیا، ان کی شکتیوں کو اس شراب کے دوارا جس کو انہوں نے دن کے وقت پیا تھا ختم کر دیا۔ ہم خندق عبور کر کے ان میں گھس گئے، ہم نے انہیں مدہوش پایا سوائے چند ایک کے، باقی سب کو ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ نے حتم کا کام بھی تمام کر دیا۔ حجر اور اس کے ارد گرد پر حضرت علی کا قبضہ ہو گیا، لیکن بہت سے مقامی فارسی نئی حکومت کے وپریت رہے اور اکثر یہ خبر پھیلا کر لوگوں میں پریشانی پیدا کرتے کہ بس کوئی دم جاتا کہ حجر میں حکومت مدینہ کی بساط الٹ جائے گی۔ مفروق شیبانی اپنی قوم تغلب اور نمر کی فوجیں لیے چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ باتیں معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت علی کو لکھا کہ اگر شہود سے یہ معلوم ہو جائے کہ بنو شعبان بن سالبہ، جن کا لیڈر مفروق تھا، تم پر حملہ کرنے والے ہیں اور شر پسند عناصر یہ سوچنا پرسدھ کر رہے ہیں، تو ان کی سرکوبی کے لیے فوج روانہ کرنا اور ان لوگوں کو رون ڈالنا اور ان کی عقب والے قبائل کو ایسا بھے بھیت کرنا کہ انہیں کبھی سر اٹھانے کا حوصلہ ہی نہ ہو۔ مرتد جو تھے وہ دارین میں جمع ہو گئے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض اتہاس کاروں نے کہ دارین کی جنگ کو حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ورنن کیا جاتا ہے، لیکن بعض مورخین دارین کی جنگ کو حضرت عمر کے دور میں لکھتے ہیں۔ بہرحال مرتدین کا اجتماع یہاں ہوا۔ دارین خلیج فارس کا ایک جزیرہ تھا جو بحرین کے بالمقابل چند میل کے فاصلے پر استھت ہے۔ وہاں پہلے سے عیسائی خاندان آباد تھے۔ حضرت علی سے شکست کھانے کے بعد بچ جانے والے شکست خوردہ باغیوں کا ایک بڑا حصہ کشتیوں میں بیٹھ کر دارین چلا گیا اور دوسرے لوگ اپنے اپنے قبائل کے علاقوں میں پلٹ گئے۔ حضرت علی بن حزمی نے قبیلہ بکر بن وائل کے ان لوگوں کو جو اسلام پر قائم تھے لکھا کہ ان کا مقابلہ کریں۔ نیز عتیبہ بن نحاس اور حضرت عامر بن عبد الاسود کو آدیش بھیجا کہ تم وہیں پر رہو جہاں پر تم ہو اور ہر راستے پر مرتدین کے مقابلے کے لیے پہرے بٹھا دو، تتھا انہوں نے حضرت مسمع کو آدیش دیا کہ وہ سوئم بڑھ کر مرتدین کا مقابلہ کریں، اور انہوں نے حضرت خصفہ تیمی، حضرت مسنہ بن حارثہ شیبانی کو آدیش دیا کہ وہ بھی مرتدین کا مقابلہ کریں۔ بحرین میں اپدرو ارتداد کی آگ بجھانے میں مسنہ بن حارثہ نے بہت بڑا یوگدان دیا۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ حضرت علی بن حزمی کے ساتھ دیا اور بحرین سے دکشن کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے قطیب اور حجر پر قبضہ کیا، اپنے اس مشن میں لگے رہے یہاں تک کہ فارس فوج اور ان کے عمال پر غالب آئے جنہوں نے بحرین کے مرتدین کی سہایتا کی تھی۔ مرتدین سے قتال کے لیے ان علاقوں پہ جو اسلام پر ثابت قدم رہے تھے انہیں لے کر حضرت علی بن حزمی کے ساتھ شامل ہو گئے، ساحل کے ساتھ دکشن کی طرف بڑھتے رہے۔ جس وقت حضرت ابو بکر نے حضرت مسنہ بن حارثہ کے وشے میں دریافت کیا تو حضرت قیس بن عاصم نے کہا یہ کوئی اپرسدھ اگیات گوتر کے اپدروی انسان نہیں، وہ تو مسنہ بن حارثہ شیبانی ہیں۔ اس لیے حضرت مسنہ بن حارثہ شیبانی مرتدین کے روکنے کے لیے راستوں کے ناکوں پر کھڑے ہوئے، اور مرتدین میں سے کچھ نے توبہ کی اور اسلام لے آئے جسے تسلیم کیا گیا، اور کچھ نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا اور ارتداد پر ڈٹے رہے۔ ان کو ان کے علاقوں میں جانے سے روک دیا گیا، اس لیے پھر اسی رستے پر پلٹے جہاں سے وہ آئے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی کشتیوں کے دوارا دارین پہنچ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ پر اکتر کر دیا۔ حضرت علی ابھی تک مشرکین کے لشکر میں ہی مقیم تھے کہ ان کے پاس بکر بن وائل جن کو انہوں نے پتر لکھے تھے خطوط کے اتر موصول ہو گئے۔ ان کو معلوم ہو گیا وہ لوگ اللہ کے آدیش پر عمل کریں گے، اس کی عین کی حمایت کریں گے۔ جب حضرت علی کو ان لوگوں کے وشے میں مزید مراد خبر مل گئی، ارتھات وہ مسلمان ہیں، بغاوت نہیں کر رہے ہیں، لڑائی نہیں کر رہے ہیں، ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے جانے کے بعد پیچھے اہل بحرین میں سے کسی کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔
تو انہوں نے کہا کہ اب تمام مسلمانوں کو دارین کی طرف چلنا چاہیے، ان کو دارین پر پیش قدمی کی دعوت دی۔ یہ واقعہ جس کی تفصیل آگے آئے گی، اس واقعہ کو جس طرح ورنن کیا گیا ہے بظاہر اسمبھو سا لگتا ہے۔ کس طرح سمندر کو انہوں نے پار کیا، اس کے ورنن میں ہو سکتا ہے کچھ حد تک صداقت بھی ہو اور کچھ حد تک بڑھوتری سے بھی کام لیا گیا ہو۔ بہرحال یدی اس میں کچھ سچائی ہے تو اس کا وستار کیا ہے، اس کی وضاحت انت میں ورنن کروں گا۔ بہرحال ورنن کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کشتیاں اتیادی نہیں تھی جس پر سوار ہو کر وہ جزیرے تک پہنچتے۔ یہ دیکھ کر حضرت علاء بن حضمی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اکتر کر کے ان کے سامنے تقریر کی، جس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شیاطین کے گروہ کو اکتر کر دیا ہے اور جنگ کو سمندر میں دھکیل دیا ہے، اور پہلے خشکی میں تمہیں اپنے نشانات دکھا چکا ہے تاکہ ان نشانات کے دوارا سمندر میں بھی تم کو سبق سیکھو۔ اپنے دشمن کی طرف چلو، سمندر کو چیرتے ہوئے ان کی طرف پیش قدمی کرو، کیونکہ اللہ نے انہیں تمہارے لیے اکٹھا کیا ہے۔ ان سب نے اتر دیا کہ بخدا ہم ایسا کریں گے، اور وادی دہنا کا چمتکار دیکھنے کے بعد ہم جب تک زندہ ہیں ان لوگوں سے نہیں ڈریں گے۔ طبری میں یہ روایت ہے، لکھی ہوئی ہے، معجزہ جس میں ان کے بھاگے ہوئے پہلے ورنن ہو چکا ہے کہ بھاگے ہوئے اونٹ بھی واپس آ گئے تھے مسلمانوں کے، اور پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا۔ اس کے بارے میں انہوں نے حوالہ دیا کہ چمتکار ہم دیکھ چکے ہیں تو سمندر کے پانی پر بھی ہم چلنے کا چمتکار دیکھ لیں گے۔ حضرت علاء اور تمام مسلمان اس مقام سے چل کر سمندر کے کنارے آئے۔ حضرت علاء اور آپ کے ساتھی خدا کے سمکش یہ دعا کر رہے تھے، یا رحم الراحمین، یا کریم، یا حلیم، یا احد، یا صمد، یا حیو، یا محیی الموت، یا حیو قیوم، لا انتا یا ربنا۔ اے رحم کرنے والو، میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے کریم، اے بہت ہی بردبار، اے وہ جو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے اور جیوت ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور جو زندہ ہے اور دوسروں کو جیون بخشنے والا ہے، وہ جو قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، تیرے اترکت کوئی عبادت کے یوگیہ نہیں، اے ہمارے رب۔ بہرحال ورنن کیا جاتا ہے کہ حضرت علاء نے لشکر کے تمام لوگوں کو کہا یہ دعا کرتے ہوئے سمندر میں اپنی سواریاں ڈال دیں۔ اس لیے سمست مسلمان اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ حضرت علاء بن حضمی کے پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں اور کھچروں پر سوار ہوئے اور انہیں سمندر میں ڈال دیا، اور پھر اللہ کی قدرت اس خلیج کو بغیر کسی نقصان سے پار کر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نرم ریت جس پر پانی چھڑکا گیا ہے اس پر چل رہے ہیں کہ اونٹوں کے پاؤں تک نہ ڈوبیں، اور سمندر میں مسلمانوں کی کوئی چیز غائب نہ ہوئی۔ ایک چھوٹی سی گٹھڑی کے غائب ہونے کا ورنن ہے، اس کو بھی اٹھا لائے تھے حضرت طلحہ۔ بہرحال ساحل سے دارین تک کی یاترا کا ورنن کیا جاتا ہے۔ کشتیوں کے دوارا ایک دن اور ایک رات میں طے ہوتا تھا، لیکن اس قافلے نے ایک ہی دن کے بہت ہی تھوڑے وقت میں یہ دوری طے کر لی۔ بعض یہ تاریخ طبری میں اس طرح ورنن کی گئی ہے، تفسیر اس کی، لیکن ورتمان میں مصنف بعض اس کے وضاحت بھی لکھتے ہیں کہ سمندر پار کرنے کی اس گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس وقت خلیج فارس میں جزر آیا ہو یا روایت میں بڑھوتری ہو اور واستو میں مسلمانوں کو ستھانیہ لوگوں کے دوارا سے کشتیاں اپلبدھ ہو گئی ہوں جن پر سوار ہو کر انہوں نے سمندر پار کیا ہو، لیکن بہرحال روایت میں اس تفصیل کا ورنن نہیں۔ کہیں بھی مختلف لوگوں نے یہ روایت لکھی ہے، انہوں نے پار کرنے کا ورنن کیا ہے، لیکن اس میں سندے نہیں کہ مسلمان بحرین پہنچ گئے تھے۔ کس طرح پہنچے اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی رہا معجزات کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو ایک اپنی تفسیر میں اصولی مادرشن کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے وقت سمندر کے پھٹنے والے واقعہ کی تفسیر اور وضاحت کرتے ہوئے ورنن فرمایا۔ قرآن شریف میں جو گھٹنا آئی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ورنن کے انوسار واقعہ کی اوستھا یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل ارض مقدس کے ادارے سے چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ پہنچا۔ اسے دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرائے اور سمجھے کہ اب پکڑے جائیں گے، لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے مادھیم سے ان کو تسلی دی۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا سوٹا سمندر پر ماریں، جس کا پرینام ہوا کہ سمندر میں ایک راستہ ہو گیا اور وہ اس میں سے آ گئے، روانہ ہوئے اور ان دونوں کی طرف پانی تھا۔
جو ریت کے ٹیلوں کی بھانتی اونچا نظر آتا تھا۔ لشکر فرعون نے ان کا پیچھا کیا، پرنتو بنی اسرائیل کے صحیح سلامت پار ہونے پر پانی پھر لوٹا اور مصری غرق ہو گئے۔ اب لکھتے ہیں کہ اس گھٹنا کے سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے انوسار سمجھ چمتکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کسی انسان کا اس میں دخل اور تصرف نہیں ہوتا۔ عطا حضرت موسیٰ کا عصا اٹھانا اور سمندر پر مارنا کیول ایک نشانی کے لیے تھا، اس لیے حضرت موسیٰ کا یہ عصا سمندر کے سمٹ جانے میں کوئی دخل تھا۔ اس عصا کا سمندر کے سمٹ جانے میں کوئی دخل تھا۔ اس طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے شبدوں سے یہ کداپی نہیں سکے سمندر دو ٹکڑے ہو گئے تھے، اس میں سے حضرت موسیٰ نکل گئے تھے، بلکہ قرآن کریم میں اس گھٹنا کے وشے میں دو شبد استعمال کیے گئے ہیں، ایک فرق اور ایک انفلق، جن کے ارتھ جدا ہونے کے ہیں۔ عطا قرآن کریم کے شبدوں کے انوسار اس گھٹنا میں یہی پرمانت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کے وقت سمندر جدا ہو گیا تھا، ارتھات کنارے سے ہٹ گیا تھا، اور جو خشکی نکل آئی تھی اس میں سے بنی اسرائیل گزر گئے تھے، اور سمندر کے کنارے پر ایسا ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے نیپولین کی زندگی لائف میں بھی لکھا ہے، جب وہ مصر پر حملہ آور ہوئے تو وہ بھی اپنی فوج کے ایک حصہ سمیت بحیرہ احمر کے کنارے کے پاس جزر کے وقت گزرا تھا، اور اس کے گزرتے گزرتے مدت کا وقت آ گیا اور مشکل سے بچا۔ اس گھٹنا میں چمتکار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارتھات حضرت موسیٰ والے واقعہ میں جو معجزہ تھا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایسے وقت میں سمندر کے سامنے پہنچایا جبکہ جزر کا وقت تھا۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تعالیٰ کے آدیش کے ادھین پانی گھٹنا شروع ہوا، لیکن فرعون کا لشکر جب سمندر میں داخل ہوا تو ایسی غیر معمولی روکیں اس کے راستے میں پیدا ہو گئیں کہ اس کی فوج بہت سست رفتاری سے بنی اسرائیل کے پیچھے چلی، اور ابھی سمندر میں تھی کہ مدہ آ گئی اور دشمن غرق ہو گیا۔ سمندر میں اتھل پتھل پیدا ہوتی رہتی ہے، ایک وقت میں پانی کنارے پر سے بہت دور پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دوسری وقت میں وہ خشک پر اور آگے آ جاتا ہے۔ سمندر پھاڑنے کی گھٹنا اسی اتھل پتھل کی اوستھا سے سمبندھت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں سمندر سے گزرے جبکہ جزر کا وقت تھا اور سمندر پیچھے ہٹ گیا تھا، اور اس کے بعد فرعون پہنچا، اور بوجہ اس کے کہ کم سے کم ایک دن حضرت موسیٰ چلا تھا، وہ مارا مار کرتا ہوا جس وقت سمندر پر پہنچا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اس خشک ٹکڑے کا جس سے وہ گزر رہے تھے اتیدک بھاگ طے کر چکے تھے۔ فرعون نے ان کو پار ہوتے دیکھ کر جلدی سے ان میں اپنی رتھیں ڈال دیں، پرنتو سمندر کی ریت جو گیلی تھی ان کے رتھوں کے لیے ہانیکارک پرمانت ہوئی، ان کی رتھیں اس میں پھنسنے لگیں اور اس قدر دیر ہو گئی کہ مد کا وقت آ گیا اور پانی بڑھنے لگا۔ اب اس کے لیے دونوں باتیں کٹھن تھی، نہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے۔ پرینام یہ ہوا کہ سمندر نے اس مدھے میں آ لیا اور وہ اس کے بہت سے ساتھی سمندر میں غرق ہو گئے، اور چونکہ مد کا وقت تھا سمندر کا پانی جو کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا ان کی لاشوں کو خشکی کی طرف لا پھینکا۔ بہرحال مسلمان دارین کسی طرح پہنچ گئے تھے جیسا کہ میں نے ورنن کیا ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو، اور اتھل پتھل والا دارین پہنچ کر وہاں مسلمانوں کا اور مرتد باغیوں کا مقابلہ ہوا۔ نہایت ہی خونریز جنگ ہوئی جس میں وہ سب مارے گئے، ارتھات باغی مارے گئے، کوئی خبر دینے والا بھی نہ بچا۔ مسلمانوں نے ان کے پریجنوں کو لونڈی یا غلام بنا لیا اور ان کے دھن پر قبضہ کر لیا، اور ایک گھڑ سوار کو 6000 اور ہر پیادے کو 2000 درہم غنیمت میں ملے۔ مسلمانوں کو سمندر کے کنارے سے ان تک پہنچانے اور ان کے مقابلے میں پورا دن ویست ہو گیا۔ ان سے فارغ ہو کر وہ پھر واپس آ گئے۔ حضرت ثمامہ بن اسال کی شہادت کی گھٹنا لکھا ہے کہ حضرت علاء بن حضمی تمام لوگوں کو واپس لے آئے، اترکت ان لوگوں کے جنہوں نے وہیں پر قیام کرنے کو پسند کیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال بھی واپس آنے والوں میں سے تھے۔ عبداللہ بن حذف کہتے ہیں کہ ہم بنو قیس بن سلبہ کے ایک چشمہ پر رہتے تھے، لوگوں کی نظر میں حضرت ثمامہ پر پڑی، انہوں نے حتم کا چوغا آپ کے جسم پر دیکھا۔ حتم کا یہ وہی چوغا تھا جو اس کے قتل ہونے کے بعد مال غنیمت میں حضرت ثمامہ کو دیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک ویکتی سے پوچھنے کے لیے بھیجا، ارتھات اس قبیلہ والوں نے، اور کہا کہ جا کر حضرت ثمامہ سے دریافت کرو کہ یہ چوغا تمہیں کہاں سے ملا ہے۔ حتم کے وشے میں دریافت کرو کہ کیا تم نے ہی اسے قتل کیا تھا، حتم ان کا لیڈر تھا یا کسی اور نے۔ اس ویکتی نے آ کر حضرت ثمامہ نے چوغا کے وشے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے مال غنیمت میں ملا ہے۔ اس ویکتی نے کہا کہ تم نے حتم کا وَد کیا ہے؟ حضرت ثمامہ نے کہا کہ نہیں، جبکہ میری تمنا تھی کہ میں اس کا قتل کرتا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ چوغا تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ثمامہ نے کہا اس کا اتر میں تمہیں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ مال غنیمت میں ملا۔
تو وہ قبیلہ کا وہ ویکتی کہنے لگا کہ اس نے اپنے متروں سے یہ ساری بات چیت کی سوچنا دی۔ وہ سب پھر حضرت ثمامہ کے پاس اکٹھے ہوئے، ان کو گھیر لیا۔ ان سب نے کہا کہ تم حتم کے قاتل ہو۔ حضرت ثمامہ نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، میں اس کا قتل نہیں، تم جھوٹے ہو، میں اس کا قاتل نہیں ہوں، جبکہ یہ چوغا مجھے مال غنیمت میں بطور حصے کے ملا۔ انہوں نے کہا کہ حصہ تو کیول قاتل ہی کو ملتا ہے۔ حضرت ثمامہ نے کہا کہ چوغا اس کے جسم پر نہیں تھا بلکہ اس کی سواریوں میں ان کے سامان سے ملا۔ لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، پھر ان کو شہید کر دیا۔ 10ویں مہم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حضرت سوید بن مقرن کے مرتد باغیوں کے ورد مہم تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک جھنڈا حضرت سوید بن مقرن کو دیا اور ان کو آدیش دیا کہ وہ یمن کے علاقہ تہمامہ کو جائیں۔ تہمامہ یمن لغات میں تہمامہ کے اشد معنی شدت گرمی، ہوا کے رک جانے کے بھی ہیں۔ اسی پرکار لغت میں اس کے ایک معنی نشیب کے بھی ہیں۔ یمن کے مغرب اور جنوب میں بحر کلزم کے ساحل پر نشیبی عرضی کی ایک پٹی ہے جسے تہامہ کہتے ہیں۔ اس عرضی میں بہت سی نیچی لیکن تہ بتہ پہاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ تہامہ کی شمالی سرحد مکہ کے قریب پہنچی تھی اور جنوبی یمن کے پائے تخت صنعا سے کوئی 350 میل کے فاصلے پر ختم ہوئی تھی۔ تہامہ یمن کا ایک ضلع تھا جس میں بہت سے گاؤں اور قصبے تھے، اور یہ تو اس کا پریچے ہے تہامہ یمن کا۔ حضرت سوید بن مقرن کا پریچے یہ ہے کہ حضرت سوید کے پتا کا نام مقرن بن عائس تھا، ان کا سنبند بزینہ قبیلے سے تھا، ان کا اپنام ابو عدی تھا۔ ابو عمر بھی ان کا اپنام ورنن ہوتا ہے۔ چنانچہ ہجرت میں اسلام سویکار کیا انہوں نے جنگ خندق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمولیت کی، پھر اس کے بعد سمست غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ حضرت نعمان بن مقرن کے بھائی تھے جنہوں نے ایرانی فتوحات میں نمایاں کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے۔ پھر تاریخ کی پستکوں میں حضرت سوید کے تہامہ جانے کی تاریخ کتب میں اس پرکار نہیں ملتی۔ حضرت سوید کے تہامہ جانے اور وہاں سے ان کے مرتدین کے ورد کارروائیوں کا تاہم کتب تاریخ میں تہامہ والوں کے ارتداد اور بغاوت کے حالات اور گھٹنائیں اس پرکار ورنن ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے بعد یمن میں موصلین زکوٰۃ مقرر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو 7 حصوں میں بانٹا تھا۔ تہامہ پر طاہر بن ابو حالہ کو نگران نردھارت کیا تھا۔ تہامہ میں ادنا درجے کے عربوں کے سوائے بڑے اور اہم قبیلے تھے، ایک اک اور دوسرا اشعر۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عتاب بن اسید اور حضرت عثمان بن ابو العاص کو نے حضرت ابوبکر کو لکھا کہ ہمارے علاقے میں مرتدین نے مسلمانوں پر آکرمن کر دیا ہے۔ مرتدین کیول مرتدین نہیں تھے بلکہ جیسا کہ پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے، لوگ مسلمانوں پر حملے بھی کرتے تھے۔ یہاں بھی یہی اوستھا تھی۔ تو حضرت عتاب نے اپنے بھائی حضرت خالد بن اسید کو اہل تہامہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا، جہاں بنو مدلج کی ایک بڑی جماعت اور خزانہ اور کنانہ کے مختلف جماعتیں بنو مدلج کے خاندان بنو شنوب کی جند بن سلمہ سرکردگی میں مرتد ہو کر مقابلے کے لیے اکتر ہوئی تھیں۔ دونوں ساتھیوں کا مقابلہ ہوا اور حضرت خالد بن اسید نے ان کو شکست دے کر پراگندہ کر دیا اور بہت سارے افراد کو قتل کر دیا۔ ان میں بنو نشیب کے لوگ سب سے زیادہ مارے گئے۔ اس گھٹنا کے بعد ان کی سنکھیا بہت کم رہ گئی۔ اس گھٹنا سے حضرت عتاب کے شیتر کو پدرف سے پاک صاف کر دیا گیا اور جندب بھاگ گیا، پھر ان سے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد تہامہ میں سب سے زیادہ قبیلہ اک اور اشر نے بغاوت کی، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کی سوچنا ملی تو ان میں سے وبھن لوگ اکتر ہو گئے۔ پھر خزم قبیلہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ جا ملے۔ انہوں نے ساحل سمندر کے جانب ایلاب مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا اور ان کے ساتھ وہ سپاہی بھی آ ملے جن کا کوئی سردار نہ تھا۔ ایلاب جو ہے یہ بھی مکہ کے ساحل کے مدِ قبیلہ اک کا علاقہ ہے۔ حضرت طاہر بن ابو حالہ نے حضرت ابوبکر کو اس کی سوچنا دی، خود ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے اور اپنی روانگی کی سوچنا بھی انہوں نے حضرت ابوبکر کو لکھ دی۔ حضرت طاہر کے ساتھ مسروق
اکی قبیلہ اک میں ان کی قوم کے لوگ تھے جو مرتد نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ مقام الاب میں ان لوگوں سے جا ملے اور وہاں سے شدت جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دشمنوں کو پراجے دی۔ مسلمانوں نے ان کو بے دریغ قتل کیا، تمام راستوں پر ان کے مقتولین کی بدبو پھیل گئی۔ مسلمانوں کو اس شاندار فتح حاصل ہوئی۔ تہام میں ارتداد کے واقعات کا ورنن کرتے ہوئے ایک لیکھک نے لکھا ہے، تہامہ کے ارتداد کو کچلنے میں سر فہرست طاہر بن ابی حالہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تہامہ کے لیے تہامہ کے حصے پر نگران تھے، جو قبیلہ اک اور اشریوں کی وطن تھا۔ پھر ابو بکر نے عکاشہ بن سور کو آدیش دیا کہ وہ تہامہ میں اقامت پذیر ہوئے اور اپنے پاس سے ان کے رہنے والوں کو اکٹھا کر کے آدیش کی پرتیکشا کریں۔ حضرت ابو بکر کے آدیش کا حضرت عکاشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے وقت حضرت موت کے دو علاقوں سکاسک اور سکون پر عامل نردھارت تھے۔ بجیلہ قبیلہ کے پاس حضرت ابو بکر نے جلیل بن عبداللہ بجلی کو واپس بھیجا اور انہیں آدیش دیا کہ وہ اپنی قوم سے کے ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں کو لے کر اسلام سے مرتد ہونے والوں سے قتال کریں، اور قبیلہ خصم کے پاس پہنچے اور ان کے مرتدین سے قتال کریں۔ جزیری اپنی مہم پر روانہ ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو آدیش دیا اس کو بجا لائے، اور تھوڑے سے افراد کے اترکت ان کے مقابلے میں کوئی نہ آیا۔ آپ نے ان کو قتل کیا اور انہیں منتشر کر دیا۔ یہ مہمات کا ورنن ہو رہا ہے، آگے انشاءاللہ 11ویں مہم کا ورنن ہوگا۔ اس وقت میں چند مرحومین کا ورنن کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے 2 برکینا فاسو کے ہمارے نوجوان ہیں۔ 11 جون شام کو انہیں اپنے علاقوں کی ڈوری کے ریجن کے علاقے میں ایک گاؤں میں تھے جہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور یہاں بہت سے افراد مارے گئے۔ ان میں یہ ہمارے 2 احمدی خادم بھی شہید ہوئے جو اپنی دکان پہ کام کر رہے تھے۔ فائرنگ ہوئی اور افسر پر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ان میں سے جو ہیں ان کا نام ہے ڈیکو زکریا، ان کی عمر 32 ورش تھی۔ ڈوری ریجن میں بطور ریجنل قائد خدام الاحمدیہ سیوا کی توفیق مل رہی تھی۔ مدرسۃ الحفظ گھانا میں قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے بھی گئے تھے۔ کچھ عرصہ حفظ کیا پھر واپس آ گئے۔ ہمیشہ جماعتی کاموں کے لیے اپستھت رہتے تھے۔ ہر کام کے لیے لبیک کہہ کر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ 5 وقت نماز ادا کرتے تھے۔ تہجد اور نوافل بھی باقاعدگی سے ادا کرنے والے تھے۔ اپنے چندہ جات بھی باقاعدہ ادا کرتے تھے۔ ماہانہ آمد کے سوائے کوئی آمد ہوتی تو اس پر بھی چندہ ادا کرتے۔ فوری جماعت اور خلافت سے سچی محبت، باقاعدہ خطبہ جمعہ سنا کرتے تھے۔ MTA کے دوسرے پروگرام بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ ان کی لوکل مشنری کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آخری ملاقات میں انہوں نے کہا بڑی ان کی خواہش تھی کہ خلیفہ وقت سے ملنے کے خلیفہ وقت کے سے کب ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ یہ اس نے لکھا کہ معلم صاحب نے کہ ایک مثالی خادم تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں ایک ان کی پتنی اور 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل ہیں۔ دوسرے شہید جو ہیں ڈیکو موسیٰ صاحب تھے، ان کی عمر 34 سال تھی۔ یہ اس وقت اپنی مجلس سائی تنگا کے قائد خادم خدام الاحمدیہ تھے۔ اپنی جماعت کے تمام پروگراموں میں سب سے بڑھ کر حصہ لیتے تھے، دوسروں کو شامل کرتے تھے، نماز اور چندہ جات میں باقاعدہ تھے۔ ان کی جماعت میں مسجد نہیں تھی تو یہ مقامی طور پر کوشش کر رہے تھے کہ ایک شیڈ بنا کر وہاں باقاعدہ نماز ادا کریں۔ باقاعدہ یہ مجھے خط بھی لکھتے رہتے تھے۔ کیپٹل سے کوئی بھی دورے کے لیے جاتا تو اس کے خاطر تواضع کرتے، خود ساتھ ساتھ رہتے، کام کرواتے، دوسروں میں شامل ہوتے۔ ان کے پیچھے رہنے والوں میں بھی ان کی 2 پتنیاں ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور درجات بلند کرے۔ ان کے بارے میں دونوں شہداء کے وہاں امیر جماعت لکھتے ہیں، یہ دونوں خدام ہمارے لوکل مشنری ڈیکو احمد بوریما صاحب کے بھائی تھے، جو کہ اس وقت ریڈیو احمدیہ ڈوری کے انچارج ہیں۔ ان کے بھائی، ان کے خاندان میں احمدیت ان کے پتا ابراہم بنتی صاحب کے ذریعے سے آئی تھی۔ بہت مخلص اور پرجوش داعی اللہ تھے۔ وہ ڈوری ریجن کے زعیم انصار اللہ رہے۔ ان کی وفات ہو گئی 2011 میں۔ پھر آگے دعا کے لیے بھی لکھتے ہیں، امیر صاحب برکینا فاسو میں 2015 سے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں اور ملک کے نارتھ کے علاقے میں بہت زیادہ تباہی ہے۔ 2 ملین سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی امن کے حالات پیدا کرے اور دنیا کے جو معاشی اور سیاسی حالات ابھر رہے ہیں، ان دہشت گردی کے امکانات مزید بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم فرمائے اور عقل دے ان کو۔ دوسرا ذکر جو ہے وہ محمد یوسف بلوچ صاحب، ابن نور خالد صاحب بستی، صادق پور ضلع
عمر پور سندھ کا ہے، ان کو بھی پچھلے دنوں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے شروع میں بلوچ میں ڈیرہ غازی خان کے ہیں، وہاں پیدا ہوئے۔ 1934 میں حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجیکی صاحب کے ذریعہ ان کے ہاں احمدیت آئی ان کے خاندان میں۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے یہ تحریک جدید کی زمینوں پر آ گئے، صادق پور عمر کوٹ میں، پھر یہ کچھ عرصے ربوہ میں بھی مقیم رہے۔ 6 سال کے قریب اس محلے میں خادم مسجد کے طور پر ان کو توفیق ملی، خدمت کی۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 7 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے شبیر احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں، آج کل ایوری کوسٹ میں خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے پتا کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کے مرحومین کے 2 پوتے بھی مربی سلسلہ ہیں۔ ان کے بیٹے بشیر صاحب مربی سلسلہ لکھتے ہیں کہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ ہم نے بچپن سے ان کو تہجد کا پابند دیکھا، روزانہ فجر کے بعد بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے، خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی میں گھر گیا ہوں تو مجھے بلا کر کہتے کہ میری 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا کہ خلافت سے ہمیشہ وفا کرنا اور وقف کا حق ادا کرنا۔ کہتے ہیں مہمان نواز بہت تھے، راہ چلتے لوگوں کو گھر لے آتے۔ آپ کی تعزیت پر بہت سے لوگ غیر از جماعت اور ہندو غیر سب آئے اور بڑے اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا اور یہ بھی اظہار کیا کہ ہمارا باپ فوت ہو گیا ہے، کیونکہ غربا کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ تیسرا جو ورنن ہے وہ عزیزہ مبارزہ فاروق واقفہ نو کیا ہے ربوہ کی ہیں، جو فاروق احمد صاحب کی پتری تھیں، ان کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بچی جب 11 سال کی تھی تو ہائی ٹینشن تار کو بجلی کی تار تھی، اس کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے ان کی دونوں بازو مفلوج ہو گئیں، خراب ہو گئیں اور پھر دونوں بازو کاٹنے پڑے، لیکن اس حالت میں بھی عزیزہ نے ہمت نہیں ہاری، اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ پہلے اس نے منہ سے قلم پکڑ کر لکھنے کی پریکٹس کی، پھر دونوں کوہنیوں کے ساتھ قلم پکڑ کر لکھنے کی مشق کی اور اس طرح کچھ مہینوں میں نہایت خوش خط لکھنے لگی۔ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور کچھ عرصہ بعد یہ فیملی ربوہ شفٹ ہو گئی، یہاں بھی اپنی تعلیم جاری رکھی۔ 2013 میں اچھے نمبروں میں BA پاس کر لی، پھر تعلیم الاسلام کالج سے MA عربی بھی کیا۔ واقفہ نو کی حیثیت سے کچھ عرصے انہوں نے طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں بھی خدمت کی۔ قرآن کریم صحت تلفظ کے ساتھ اور لفظی ترجمہ کے ساتھ سیکھا اور ہمیشہ 100% نمبر لیا کرتی تھیں۔ محلے میں ترجمۃ القرآن کلاس بھی لیتی تھیں۔ ان کے پیچھے رہنے والوں میں والدین کے اترکت 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اگلا ورنن ہے مکرم انزمانہ بتارہ صاحبہ، معلم سلسلہ تھی ایوری کوسٹ میں مسادہ گو علاقے کی، ان کی بھی پچھلے دنوں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشنری انچارج لکھتے ہیں کہ وہاں کے مرحوم سادہ لوگ صوم و صلات کے پابند، منکسر المزاج، دعا گو، نیک اور پاسا بزرگ تھے، کثرت سے نوافل ادا کرتے تھے، سوموار اور جمعرات کو نفلی روزہ باقاعدگی سے رکھتے تھے، کثرت سے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں۔ خلافت سے ان کو ایک اتیادک پریم تھا، ایک بہترین مبلغ تھے۔ 1997 میں یہ خواب کے ذریعے احمدیت قبول کی انہوں نے، اور خواب میں دیکھا کہ ایک جنگ میں ہیں اور وہاں سے ایک جگہ ہے ناسیاں گاؤں ہے، ایک وہاں جا رہے ہیں اور ایک تلوار کے ساتھ وہاں جانے کے لیے راستہ بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی کلمہ طیبہ اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس خواب کے بعد ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ایک احمدی مشنری عمر معاذ صاحب ناسیاں تبلیغ کے لیے آئے، تو یہ خود بھی ناسیاں تشریف لے گئے اور جماعت کا پیغام سنتے ہی بیعت کر لی اور کہا کہ یہی وہ پیغام تھا جس کو قبولیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں بتایا تھا۔ کوشش کر کے مجھے اس گاؤں میں جانا ہے جہاں مجھے دین ملے گا۔ بہرحال قبولیت احمدیت کے کچھ عرصے بعد باقاعدہ طور پر معلم سلسلہ کے آپ نے وقف کیا، جماعت کی سیوا شروع کی۔ 2002 میں جب ملک میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو مرکز کا رابطہ بحال نہ رہ سکا، ان کی جگہ سے گاؤں کے ارد گرد کی جماعتوں میں اپنا رابطہ بحال رکھا اور جماعت کے افراد کے لیے تعلیم و تربیت کا کام ہر حال میں جاری رکھا اور مرکز سے رابطہ رہا۔ اس طرح انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں ایک مسجد بھی تعمیر کی احاطے میں، اور وہیں سے احباب جماعت کی تعلیم و تربیت کا کام بھی کرتے تھے۔ اس طرح نیشنل سطح سے ہر جماعتی پروگرام میں باقاعدگی سے لمبا سفر کر کے شامل ہوتے تھے۔ 1998 میں آپ کو جلسہ سالانہ UK میں شرکت کا افسر ملا، ان کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضور رحمہ اللہ کے ساتھ MTA کے پروگرام
دا فرینچ ملاقات تھی، اس میں بھی شرکت کا افسر ملا۔ اس ملاقات سے بہت خوش تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ یہ ملاقات میری زندگی کی بہت خوبصورت حصہ ہے، اس کو میں ورنن نہیں کر سکتا۔ 2004 میں جب میں نے دورہ کیا برکینا فاسو کا تو وہاں مجھے یہ ملے، یہ مجھے زندگی میں آپ سے مل رہا ہوں کہ یہ مجھے زندگی میں آپ سے مل رہا ہوں، جو یہ میں اپنی ایک نئی زندگی کی وجہ سے مل رہا ہوں، اور یہ آپ کے دورے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرمایا اور یہ برکت مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ کہنے لگے کہ 2 ماہ پہلے میں شدید بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ گھر والوں نے سمجھا کہ شاید میرا آخری وقت ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا خواب میں ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں، اور کہتے ہیں خواب ہی میں نے محسوس کیا کہ تمام بیماری جسم کو چھوڑ چکی ہے۔ کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو واقعتاً بیماری مجھے چھوڑ چکی تھی اور میں صحت یاب ہو گیا۔ بہرحال جب میں نے دورہ کیا وہاں تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو جو خواب میں نے دیکھی تھی اس کو عملی شکل میں پورا بھی کر دیا اور اپنا سر آگے کر دیا، اس پر ہاتھ پھیریے اور بڑے خوش تھے۔ خلافت کے کامل وفا کا تعلق تھا اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ زندگی مجھے ملی ہے اس لیے ملی ہے کہ میں خدمت دین کروں، اور اب اسی کام میں اپنی زندگی صرف کروں گا، اور اس عہد کو انہوں نے نبھایا۔ 94 سال کی عمر پائی اور آخری عمر تک فعال اور صحت مند تھے۔ پیرانہ سالی کے باوجود قریبی جماعتوں کا دورہ بھی سوئم کیا کرتے تھے، اور ان کی دوسری ملاقات بھی مجھ سے ہوئی۔ میں 2008 میں جب میں گھانا گیا تو وہاں پہ یہ آئے اور گھانا میں جلسہ میں شامل ہوئے، جوبلی کے جلسہ میں بڑے خوش تھے۔ مشنری بندوقو شاہد صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی مبلغ سے بہت محبت کا تعلق رکھتے تھے، بڑی سادگی اور ونمرتا سے ملتے تھے، بہت عزت اور سمان سے پیش آتے تھے، مالی قربانی میں بھی سدیو آگے رہتے تھے، باقاعدگی سے چندہ دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اسی سال جنوری کے انت میں جب میں گاؤں گیا اور ان کے دورے پر تو مولم صاحب نے مجھے کہا کہ اس سال میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ نے سفر پر کہیں جانا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا کیونکہ اس سال میں بہت خوش ہوں۔ مبلغ کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا میں نے اللہ کی خاطر کام کیا زندگی بھر، اور اب میں بڑا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ میں اب اپنی تنخواہ لینے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اور وفات سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنی فیملی کو کہا کہ میرا اب اللہ تعالیٰ سے 1 ہفتے کا کانٹریکٹ ہے، 1 ہفتہ رہ گیا ہے باقی، اگلے جمعے 1 ہفتہ کے بعد صبح کہتے ہیں حسب معمول اٹھے، تہجد کے لیے وضو کیا، وضو مکمل ہی کیا تھا کہ وضو کرتے کرتے وہیں اسی جگہ پہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ چکر آیا ان کو، وہیں گر گئے۔ تو اس قسم کے بے لوث اخلاص وفا سے بھرے ہوئے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو عطا فرمائے ہیں، جو اسلام کا سندیش دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بے نفس جماعت کو ہمیشہ عطا کرتا رہے اور خدمت کرنے والا بھی ہو۔ پیچھے رہنے والوں میں ان کے 5 بیٹے 6 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ کے فضل سے سب احمدیت پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم بھی عطا فرمائے، اپنے والدین کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ نماز جمعہ کے بعد میں ان سب کی نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله